الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ایک بندے نے مجھ سے فتویٰ پوچھا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیا یہ شرعی طور پر ضروری ہے؟ اگر ہم طاقت کے باوجود اس کا ساتھ نہ دیں تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال تھا جو مجھ سے پوچھا گیا، تو میں نے تحریری فتویٰ لکھنے کی بجائے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ میں ایک کلپ بنا دوں تاکہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ آج کل لوگ پڑھنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں؟ جی بھیا بالکل دیں، شرعی طور پر یہ ضروری ہے اور قرآن کا حکم ہے۔ آج میں صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کی تفسیر مختلف تفاسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ایک دو حدیثیں بھی پیش کروں گا اس حوالے سے۔ مفتی کا کام ہوتا ہے جو شرعی فتویٰ وہ فتویٰ دے، وہ جانبداری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ مومن ایک دوسرے کی مدد کرے نیکی میں اور تقوی میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرے گناہ میں اور ظلم کے اندر، اسم اور عدوان کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرے۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، کیونکہ الامر للوجوب یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، اور حکم جو ہے اس پر عمل کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے، ورنہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بر اور تقوی پر مدد کرو، یعنی بر اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ تفسیر تبوی میں ہے، تفسیر تبری کے اندر ہے کہ بھئی امر اللہ ان یقوموا بالقسط، یعنی اللہ نے مومنوں کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ انصاف قائم کریں، ظلم نہ کریں، انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، جس طرح خدا رسول کا حکم ہے اسی طرح انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو معلوم ہوا کہ بر اور تقوی سے کیا مراد ہے کہ انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اب تفسیر تبری نے صاف لکھ دیا کہ بر اور تقوی سے مدد کے اندر مراد یہ ہے کہ آپ لوگ مومن لوگ انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو جب اس موجودہ دور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسلام کا جھنڈا بلند کیے ہوئے، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت اور ظالم کے خلاف کلمہ جہاد بلند کیا ہوا، اور ہمارے دشمن یہود و نصارہ ہیں اور یہودوں کی چھوڑی ہوئی ایجنسیز، ان کے جرنلز یہ ہمارے دشمن ہیں، تو مومنوں پر فرض ہے کہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں اور انصاف قائم کریں، کیونکہ یہ انصاف کے لیے کھڑی جماعت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کرو، کس چیز میں؟ انصاف قائم کرنے میں، علی البر والتقوی، انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو پوری امت پر تحریک لبیک یا رسول اللہ جو انصاف کے لیے کھڑی ہے اس کی مدد فرض ہے، واجب ہے۔ مزید چلیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
والعدوان۔ تفسیر تستری کے اندر ہے کہ اسم سے مراد ہے کفر اور نفاق، کہ اسم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کفر کی مدد نہ کرو۔ اگر کفر کو کسی بات میں فائدہ ہے، کوئی بھی اس کی سازش ہے یا کفریہ نظام ہے یا قانون ہے، تو اس کو کامیاب کرنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور فرمایا عدوان سے مراد کیا ہے؟ بد مذہبی، بدعت۔ فرمایا بدعت میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو معلوم ہوا قرآن کی اس نص سے معلوم ہوا کہ انصاف قائم، جو جماعت انصاف کے لیے کھڑی ہو اس کا ساتھ دینا قرآن کا حق ہے، اور جو جماعت انصاف کا علم تھام کے کفر اور منافقت اور بدعت، بد مذہبی اور ظلم کے خلاف کھڑی ہو تو اللہ کے اس حکم کے مطابق اس کا ساتھ دینا فرض ہے۔ آگے چلیں۔ فرمایا تفسیر ماتریدی کے اندر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بر اور تقوی پر کیا کرو؟ ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ فرمایا اسی طرح تعاونوا ایضا علی دفع الشرور، فرمایا اسی طرح فتنوں کو اور ظلم کو ختم کرنے پر بھی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہ تمام مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم لکھا ہے کہ انصاف قائم کرنے میں، ظلم کو ختم کرنے میں ساتھ دینا مومنوں کا ایک دوسرے کا یہ ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی آیت کا مفہوم ہے۔ اور تفسیر سالمی کے اندر ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، عدوان یعنی المعصیہ والظلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ اور ظلم کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کے خلاف کلمہ جہاد بلند کرو۔ کیوں؟ افضل جہاد کون سا ہے؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان سے تمام مفسرین کے نزدیک یہی مراد ہے کہ ظلم کے خلاف جو جماعت اٹھے اور انصاف کا دامن تھامے ہوئے ہو اور اسلام کا نظام چاہتی ہو، اس جماعت کے حق میں اٹھنا اور اس جماعت کی مدد کرنا جو کفر کے خلاف کھڑی ہو، ظلم کے خلاف کھڑی ہو، اس کا فرض، تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس جماعت کے ساتھ، اور اس کا ساتھ دو نیکی کے اندر، تقوی کے اندر، بر کے اندر، اور کفر کو ڈھانے میں اور کفر کو روندنے میں اس جماعت کا ساتھ دو۔ یہی قرآن کا حکم ہے۔ اب یہ تعاونوا امر کا صیغہ ہے، پوری امت پر ضروری ہے کہ وہ نظام کفر کے خلاف کھڑے ہوں اور انصاف والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو انصاف دلانے میں اور انصاف کا جھنڈا بلند کرنے میں، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے میں وہ ساری امت جو ہے وہ عاشقان رسول کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ عدوان سے مراد ہے ظلم، کہ ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں عمران خان عاشق رسول ہے، اس قدر بڑے ظلم کے اندر وہ کیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان کو کچھ ہوش کر، کیوں علماء پر فور شیڈول تو نے لگایا، کیوں علماء کو جیلوں میں ڈال رہا ہے؟ وہ علماء جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق ان کو سوچنا چاہیے، مولویوں پیروں کو جو عمران خان کی جھولی میں گئے ہو۔ رب تو فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا، مدد نہ کرو ایک دوسرے کی ظلم پر، ظلم کے حق میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، جو ظالم کی تعریفیں کرنے لگ گئے، تو وہ کدھر جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ الحمدللہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اب اس آیت سے تو یہ آپ کو تفاسیر کے حوالے سے معلوم ہو گیا کہ نیکی، انصاف
کہ حق میں کھڑا ہونا یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور ظلم اور کفر کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اور جو جماعت انصاف کا علم بلند کرے اور کفر کے خلاف کھڑی ہو اور ہر میدان میں جرأت کے ساتھ کھڑی ہو، اس کا ساتھ دینا شرعی طور پر پوری امت پر واجب اور ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من فرج عن مؤمن قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات الآخرہ۔ حضور نے فرمایا جو کسی مومن کو تنگی سے نکالے اور کشادگی دے، مشکل میں اس کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے اسے نکالے گا۔ اب جو مومن کا ساتھ دے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی مصیبتوں سے بچائے گا، تو جو اس مومن کا ساتھ دے جو کھڑا ہی صرف دین مصطفیٰ کے لیے ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ہے، تو سوچو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ تو یہ موقع ہے اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا شرعی طور پر پوری امت پر ضروری ہے، کیونکہ یہ جماعت اپنے لیے اپنی کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلی، یہ جماعت کلمہ حق بلند کیے ہوئے قرآن کی آیت کے مطابق نظام کفر، بدعت، خارجیت، رافضیت، ظلم ان سب کے خلاف کھڑی ہے اور ختم نبوت کا علم بلند کیے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔